جو قربانی پیش کر رہا ہے اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ جانور جب ذبح ہو جائے تو اس کے خون کو، اس کی گندگی بول و براز کو جو ہے اچھی طرح صاف کرے۔ گندگی سے اپنے علاقے کو بھی صاف رکھنا چاہیے، اپنے گھر کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، صاف ستھرا رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جو حصے کے نام پر اجتماعی قربانی کی جا رہی ہے، وہاں پر تو خاص دیکھنے میں آ رہا ہے اتنی کم عمر جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ ماجد اینڈ بردرز کی جانب سے نیکسٹ جن ای وی موٹرز ای وی شو روم 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے بہترین خوبصورت بیٹری کی گاڑیاں موجود، جس کو لائسنس RC نمبر پلیٹ کی ضرورت نہیں۔ بقرعید عید الاضحیٰ کے موقع پر قاضی حافظ شاہ عامر شریف قادری کی جانب سے ایک اہم پیغام موصول ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آج کل لوگ قربانی کے جوہر کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھتے۔ انہیں اسلام کو سمجھنا چاہیے اور صحیح طریقے سے قربانی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک جانور کا خون یا گوشت نہیں بلکہ انسان کی نیت اہم ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نیت سچی ہے اور آپ کا دل صاف ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول کرے گا، لیکن قربانی دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ کرے۔ ایشین ٹی وی کی جانب سے محمد سید فیروز کی یہ رپورٹ۔ ایشین ٹی وی نیوز سے سید فیروز کی یہ رپورٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، نہ تمہارا گوشت نہ تمہارا جانور کا خون ہم تک پہنچتا ہے، جو کچھ بھی ہم تک پہنچتی ہے وہ تمہاری نیت ہے۔ الحمدللہ ماہ ذی الحجہ کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، پوری دنیا میں سنت ابراہیمی کا ایک ذوق اور شوق نظر آتا ہے۔ ہر شخص قربانی کا جذبہ لیے اچھے سے اچھا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بہترین اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ صاحب قربانی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جس مقام پر قربانی کی جاتی ہے وہ مقام اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ یہ ہر جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ صاحب قربانی کو اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جہاں پر یہ سنت ابراہیمی پر عمل ہم کرتے ہیں، وہیں پر یہ ہمارے لیے ایک ذخیرہ آخرت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ حضور سے سوال ہوا تو فرمایا یہ ہمارے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے باعث خیر اور برکت ہے۔ یہ جانور یہ ہماری جان کا فدیہ ہے۔ فرمایا گیا کہ جو قربانی کی جاتی ہے، اگرچہ کہ بظاہر یہ جانور ذبح ہو رہا ہے، لیکن اجر اور ثواب ہمیں اپنی جان دینے کے برابر دیا جاتا ہے۔ تو جہاں پر اتنا بڑا ثواب ہے، وہیں پر ہمیں اخلاص اور للہیت کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جانور تو خرید کر لا رہے ہیں لیکن شو بازی کر رہے ہیں، پورے علاقے میں اپنے جانور کو پھرا کر دکھا کر تکبر اور انانیت کا ذریعہ بنا رہے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ کا یہ فرمان جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری نیتیں ہم تک پہنچتی ہے، تو ہماری نیتوں میں صرف خالصتاً اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے جانور خرید رہے ہیں جن کی عمر قربانی کے لائق بھی نہیں ہے، اور خاص طور پر جو حصے کے نام پر اجتماعی قربانی کی جا رہی ہے، وہاں پر تو خاص دیکھنے میں آ رہا ہے اتنی کم عمر جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں کہ بڑی جو ہے تعجب بات ہے۔ فرمایا گیا
کہ اگر بکرا اور بکری قربان کرے وہ 1 سال سے 1 دن کم نہ ہو۔ اگر مینڈھا اور یا مینڈی ذبح کرے تو جسے بھیڑ کہا جاتا ہے، اگر یہ ذبح کرے تو فرمایا گیا کہ 6 ماہ کا اتنا فربا ہو، اگر 1 سال کے بکروں میں اس کو چھوڑا جائے تو اس کی شناخت یہ نہ ہو سکے کہ یہ کم عمر ہے، وہ دکھنے میں فربا ہو۔ اور بڑے جانوروں کی عمر بتائی گئی کہ اگر گائیں، بیل، بھینس، کھلگا اگر یہ قربانی میں دے رہے ہیں تو یہ چاروں جائز ہیں، لیکن ان کی عمر کم از کم 2 سال ضرور ہونی چاہیے، 1 دن بھی کم کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا بعض حضرات جو ہے تجربے کار ہوتے ہیں، جانور کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ واقعتاً یہ 2 سال کا ہے، لیکن اگر کسی کو جانور کی جو ہے کوئی معلومات نہ ہو تو وہ تو اچھی تحقیق کر کے جانور لے، کیونکہ جو شرعی مسائل ہے اگر ہم نادانی کر اگر ایسی غفلتیں کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام عمر کا بیان ہی نہیں فرماتے، کہہ دیتے چلو قربانی دے دو، لیکن حضور نے عمر کا ذکر فرمایا تو یہاں پر تاکید ہے۔ اور اونٹ اور اونٹنی اگر قربان کرے 5 سال سے 1 دن کی بھی کم نہ ہو، یہ عمریں بتائی گئی ہے، تو اس کا خاص طور پر خیال رکھے۔ اور فرمایا گیا کہ جب جانور خریدے تو وہ بے عیب ہو۔ عیب کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ وہ اندھا نہ ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، اور اس کی دم جو ہے 4 حصے تک کٹی نہ ہو، اس کا کان کے 4 حصے اگر کان کے ہو تو 1 حصے سے زائد جو ہے اس کا 4 حصے سے زائد کان کٹا ہوا نہ ہو، اندھا نہ ہو، بے دانت نہ ہو، اتنا دبلا کہ اس کے اندر جو ہے گوشت ہی نہیں ہے، صرف ہڈیاں نظر آ رہی ہے، تو ایسے جانور قربانی کے لائق نہیں ہیں۔ تو اس کا خاص طور پر خیال رکھے اور اچھی نیتوں کے ساتھ قربانیاں کرے۔ اللہ نے دولت سے جو ہے سرفراز فرمایا ہے دے، اور اچھی نیت کے ساتھ قربانی کرے۔ اور قربانی کے ایام 10 ذی الحجہ صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کی جو ہے غروب آفتاب سے پہلے تک یہ قربانی کا وقت ہے، اور افضل ترین وقت پہلا دن ہے، دوسرے دن بھی قربانی دے سکتے ہیں، تیسرے دن بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ اور فرمایا گیا ان 3 دنوں میں 10، 11، 12 پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جانور کے ذبح کرنے سے زیادہ محبوب عمل کوئی ہے ہی نہیں، یعنی ان ایام میں قربانی سے زیادہ افضل کوئی کام نہیں ہے۔ اگر کوئی صدقہ کر رہا ہے وہ تو افضل ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن قربانی کا مقابلہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان ایام میں قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ آج بعض حضرات جو ہے چیریٹیبل کے نام پر یا پھر جو ہے جذبے کے نام پہ بول رہے ہیں قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، یہ پیسے فلاں ملک کو دے دو، وہاں پہ ضرورت مند ہے۔ یقیناً آپ کسی بھی ملک کی مدد کریے یا کسی بھی جو ہے مستحق کی مدد کریے، یقیناً آپ کے لیے اجر ہے، لیکن قربانی ہی کے ساتھ یہ تکمیل پائے گی۔ قربانی کا بدل نہیں ہے، قربانی کا بدل ہو ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی جو ہے حکم آیا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا قربانی ہوگی، اس کے ساتھ اگر آپ کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا اختیار ہے، لیکن قربانی چھوڑ کر صدقہ وغیرہ کرنے کی جو آج کل سوشل میڈیا پہ اکثر دیکھنے میں آتا، بعض لوگ نا علم یا کم علم رکھنے والے لوگ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام بڑا جو ہے مدد کرنے کا ہمیں پیغام دیتا ہے، تو یہ بھی مدد ہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے جانور ذبح کر کے کیا ہوتا ہے، اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے، یہ بھی غذا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، لیکن اس کا بدل دوسرا نہیں ہو سکتا، قربانی ہی سے جو ہے یہ حق ادا ہوگا۔ ہاں قربانی کے ساتھ کوئی اگر اپنی طرف سے کوئی مال، کیونکہ اللہ دیا ہوا ہے تو پھر اور دیجیے، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمائے سب سے بہترین مال وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اور ایک چیز کا ہر شخص جو قربانی پیش کر رہا ہے اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ جانور جب ذبح ہو جائے تو اس کے خون کو، اس کی گندگی بول و براز کو جو ہے اچھی طرح صاف کرے
اور ایسا مقام جو ہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے وہ مقام تک لے جا کر گندگی کو پھینکے، بستیوں میں خون بہانے سے پرہیز کرے۔ اور خاص طور پر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہاں پر تو خاص طور پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور خیال رکھتے ہوئے گندگی سے اپنے علاقے کو بھی صاف رکھنا چاہیے، اپنے گھر کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، صاف ستھرا رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ 18 سال سے کم عمر لڑکے اور لڑکیوں کے لیے عظیم پیشکش۔ حیدرآباد دکن میں ایک نمایاں نام ماجد اینڈ بردرز کی جانب سے نیکسٹ جن ای وی موٹرز ای وی شو روم جو بہادر پورہ چوراہا کشن باغ روڈ حیدرآباد میں واقع، جہاں پر آپ کی خواہش کے مطابق 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے بہترین خوبصورت بیٹری کی گاڑیاں موجود، جس کو لائسنس RC نمبر پلیٹ کی ضرورت نہیں۔ اس گاڑی کو کم عمر لڑکے لڑکیاں اسکول اور کالج کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ ان کے علاوہ عورتیں اور سینئر سٹیزنز بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس میں 10 تا 12 ماڈل دستیاب، جس کی قیمت 50,000 روپے سے شروع ہو کر 85,000 روپے پر ختم ہوتی ہے، جس میں موٹر اور کنٹرولر کی وارنٹی 2 سال ہے اور بیٹری چارجر کی وارنٹی 1 سال ہے۔ یہ تمام ماڈل ہندوستان کی مشہور کمپنی زیلیو ای موبلٹی لمیٹڈ کمپنی کے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے 9246109197 اور 9246209197 پر رابطہ کریں۔